ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہمیں کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر ان کو ہدایت دے، اور جو گمراہ ہو گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہ بڑے خسارہ میں پڑ چکا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ تحقیق ہم ضرور بھر دیں گے جہنم کو جن اور انسان سے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ تحقیق ہم ضرور بھر دیں گے جہنم کو انسان اور جن سے۔ کہ یہ کون سے انسان ہیں، کون سے دل ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے، کان تو ان کے ہیں مگر کانوں میں آواز نہیں آتی، آنکھیں تو ان کی موجود ہیں لیکن وہ خفیہ چیزیں نہیں دیکھتے، جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کا کہا۔ اولئک کالانعام یہ تو چھپائے ہیں، بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون یہی لوگ تو غافل ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو دل تو دیا ہے، لیکن ایک دل ہوتا ہے پتھر دل، ایک دل ہوتا ہے نرم دل۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کون اتنا سخت ہے کہ جو جہنم کی بات سن کے پھر جہنم سے بچنے کی تیاری نہ کرے؟ وہ سخت ہے کہ نہیں؟ کوئی فرضی چیز تو نہیں ہے، یہ فرضی چیز تو نہیں ہے کہ بات کر دی ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا دل کتنا سخت ہے کہ جو جہنم کی وحشت کو، جہنم کی تکالیف کو دیکھتا تو نہیں ہے لیکن سنتا ہے، اور وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، نبیوں کی باتیں ہیں، لیکن وہ اتنا دل سخت کر چکا کہ اب اس کا دل دھیان اس طرف نہیں آ رہا۔ اب آنکھیں تو ہیں، دنیا کے جاب تو دیکھتی ہیں، دنیا کی چیزیں تو دیکھتی ہیں، لیکن دل محسوس کرتا ہے، اور پھر دل محسوس کرنے کے بعد اس کا اثر اس کی جسم پہ پڑتا ہے۔ اور دیکھا تو نہیں ہم نے، لیکن کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ فرمایا تم یہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی مت سمجھو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جس دن تم سے سوال ہوگا تمہیں جو نعمتیں دی گئی ان کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن سوال ہوگا جو تمہیں نعمت دی گئی ہے، مال دیا گیا پھر سوال ہوگا، اولاد دی گئی پھر سوال ہوگا، اور دنیا کے اندر جو کھانے پینے کے لیے دیا گیا پھر سوال ہوگا، پانی ٹھنڈا پینے کے لیے دیا گیا تم سے سوال، ہاں میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تم نے ان کے بارے میں کیا کیا؟ کیا کہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے؟ کہ کیا مال میں پڑھ کے تکبر میں لگ چکے، کھا پی کے کیا کیا، تمہیں اللہ کی نافرمانی کی، کھانا کھایا، سب کچھ اللہ نے دیا، وہ جسم میں جو طاقت ہے اس سے اللہ کی نافرمانی میں آپ کی زندگی کو لگایا، تم سے سوال ہوگا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دیکھو کون نہیں دیکھتا؟ کبھی سوچا ہم کس کا کھاتے ہیں، کبھی سوچا ہم کس کا پیتے ہیں، کبھی سوچا ہم کس کی زمین پہ رہتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم ان سے سوال کریں گے، ہاں کہ تم نے یہ وقت گزارا تھا، کیا میری طرف بھی تم آئے تھے، کبھی دھیان دیا تھا؟ پھر فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان تو ہیں مگر وہ کان سنتے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے دیکھو کان کا سننا، کیا انسان دنیا کی باتیں سنتا ہے سارا دن سنتا ہے، سارا دن کاروبار میں لگتے ہیں، سارا دن کام میں لگتے ہیں، سارا دن کیا سن رہا ہے؟ سارا دن کاروبار کرتا ہے، کاروبار کی باتیں سنتا ہے، سارا دن اپنے شغل کی باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن جب اللہ رسول کی بات آئے تو کیا کیا؟ اس کو پس پش ڈال دیا۔ خیر مجھے تو ضرورت نہیں ہے، شاید مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ دنیا کا مقصود یہ تھا کہ میں ایک بات سنتا، اپنے کان میں رکھتا، اپنے دل میں رکھتا، اور پھر میں ان جو ہے نا ہیروں جیسی باتوں کو اپنے دل میں رکھ کے عمل پہ لگ جاتا، اور جیسے عمل پہ لگتا اور پھر کل موت کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا تو اللہ کہتا اے میرے بندے جا میں تجھ سے راضی ہو چکا۔ زندگی یہ تھی، اس نے کیا کیا؟ دین کو پس پش ڈال دیا، ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، مجھے تو کیا مال تو ہے، چیزیں تو سب کچھ موجود ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں بیان کیا، ان ربہ کان بہ بصیرا، پیچھے آیت ہے، فرمایا کہ یہ انسان جس وقت دنیا میں تھا نا تو بڑا خوش و خرم تھا اپنے اہل و عیال میں، کیا تھا؟ ہر چیز کی فراوانی تھی، تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جیسے موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی،
جیسے موت آئی اللہ کے سامنے، جب پہلا فرشتہ روح قبض کرنے لگا نا تو اللہ اکبر، دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ تم دیکھو کہ جس وقت کافروں کی روحیں فرشتہ لینے کے لیے آتا ہے تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ہمیں مہلت دے دو، تھوڑا سا ہمیں مہلت دے دو، ہم پیچھے چلے جائیں اور پھر جا کے اللہ ہم آپ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ اسی آیت کے آگے فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگر ان کو پھر بھی بھیج دو نا یہ ظالم دنیا میں جا کے وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر کے آ چکے۔ اللہ، تو جب فرشتے کو دیکھ لیا جاتا ہے اور آخرت کے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا پھر یہ انسان تمنا کرے گا اور تترک یلحس کہ اے اللہ مجھے تو دوبارہ بھیج دے، میں وہ کروں کہ تاکہ میں آپ کو راضی کر دوں۔ اللہ حکم فرمائیں گے نہیں، اب تیرا واپس جانا نہیں ہے، یہاں تک الی یوم یبعثون کہ تم اٹھایا جائے دوبارہ، یعنی قیامت جب آئے گی نا تو اللہ روحوں کو لٹائیں گے۔ میں کہ جب قیامت آئے گی میں تمہاری روح کو تمہارے جسم میں لٹاؤں گا، اس سے پہلے اب تمہیں برزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور برزخ دو ٹھکانے ہیں، ایک سجین اور ایک علیین۔ اور میں نیک لوگوں کی ارواح کہاں چلی جاتی ہیں؟ علیین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ نیک لوگ ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے، اور ایک دوسرا ٹھکانا سجین۔ یہ سجین ان لوگوں کی روحیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے نافرمانوں کی روحیں ہیں۔ اب اس کی جو جسم جو ہے وہ تو قبر میں ہے، لیکن اس کی روح کو عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا فرعون کو اللہ صبح شام عذاب پیش کرتے ہیں۔ اب جب اس نے عذاب بھی دیکھ لیا، اب اس نے جو ہے نا اچھا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا، اب اللہ فرماتے ہیں اب تو اسی کو سامنے رکھے گا، اگر اچھا عمل کیا تو تیرے سامنے اچھا ٹھکانہ ہے، اگر تو نے برا عمل کیا تو تیرے سامنے برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ اپنے اہل و عیال میں کیا تھا؟ پہلے بڑا خوش و خرم تھا، ہر چیز ہم نے سے دے رکھی تھی، لیکن آج جیسے آنکھ بند ہو گئی، جو عمل کر چکا صندوق عمل کا اپنے ساتھ لایا، اچھے بھلے گھروں میں خوش رہنے والے آج غموں میں تکلیفوں میں پریشانیوں پھنس گئے۔ اس کر کے انسان اپنی خود اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے کہ انسان بڑا کمزور ہے، میں اپنی جگہ پہ آپ اپنی جگہ پہ اصلاح کر کر کے اس دل کو اتنا مطیع بنا لیا جائے کہ یہ نافرمانی سے اس طرح باز آ جائے کہ اسے نافرمانی سے نفرت ہو، جسے نافرمانی سے نفرت ہو کہ میں اللہ کی حکم عدولی کر رہا ہوں اور کیا میرا یہ جسم اسی طرح رہے گا، اسے کیڑے نہیں کھائیں گے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو نا، ایک جگہ پہ آئے تھے نا ان هذه تذکرہ، دیکھو میں بات کر رہا ہوں آپ بھی بات سن رہے ہیں، میں بھی محتاج آپ بھی محتاج، لیکن کیا کہ نصیحت وہ پکڑتا ہے، نصیحت وہ پکڑتا ہے، ان هذه تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا، کون ہے جو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے رب کے سامنے ٹھکانہ بن جائے، اور ایسا ٹھکانہ کہ جس میں غم نہ ہو، جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، جس میں کوئی ہر انسان محتاج ہے، لیکن جو سوچے گا وہ پائے گا، جو دل کو غافل رکھے گا وہ نہیں پا سکتا، وہ نہیں پا سکتا۔ تو یہ جو غفلت ہے نا ہمارے اندر، اس غفلت کو اللہ سے مانگ مانگ کے دور کرنا، کیونکہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، نہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں، لیکن دیتے کس کو ہیں؟ دیتے اس کو ہیں جو مانگنے والا ہو، دیتے اس کو ہیں جو طلبگار ہو، جو اپنے آپ کو صاف کرنے والا ہو، اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کرنے والا ہو۔ اس کر کے ہمیشہ اللہ سے دعا میں یہ وظیفہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ نا، اللہ سبحان اللہ، پاک ہے تمہیں اللہ، والحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، واللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ نیکی کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری طرف سے۔ اس وظیفے کو لازمی پڑھے انسان دن میں، کیونکہ انسان کمزور ہے، نیکی کی توفیق ملنا ضروری ہے۔ جب یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ خود سے توفیق دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، یا اللہ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ ہماری دنیا آسان فرما دیں، آخرت آسان فرما دیں، دنیا آخرت کی وہ سعادتیں جو آپ نے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، یا اللہ وہ ساری سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما دیں، وہ ساری سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما دیں، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ دین پہ ہمیں استقامت نصیب فرما،
یا اللہ آپ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم جواب دے سکیں۔ یا اللہ یہ دل تیرے قبضے کے اندر ہے، ان کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ان کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ان کو اپنی محبت کی طرف پھیر دے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف پھیر دے، صحابہ کی محبت کی طرف پھیر دے۔ اور یا اللہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ملاقات کا شوق پیدا فرما دے، یا ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ملاقات کا شوق پیدا فرما، ان جیسے عمل کا شوق پیدا فرما دے۔ یا اللہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جینا ہے، جن کے ساتھ مرنا ہے، وہ سارے یا اللہ آپ کے پاس آ چکے، لیکن ہم عمل نہ کر سکے، عمل میں بڑے کمزور ہیں۔ یا اللہ توفیق تو تیری ہی طرف سے ہے، ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں، لیکن یہ ہمیں گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ یا اللہ گمراہی سے بچا دیجئے، یا اللہ گمراہی سے بچا دیجئے، بے دینی سے بچا دیجئے، یا اللہ بے دینی سے بچا دیجئے، گمراہی سے بچا دیجئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ آپ نے دنیا میں پیدا کیا اس مقصد کی سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مقصد کی سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے چھوٹے بڑے جو دنیا سے جا چکے ان کی آخرت کی منازلیں تو آسان فرما دے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو تو بنا دے، دنیا کے کام بنا دے، آخرت کے کام بنا دے۔ یا اللہ دنیا کے کام بنا دے، آخرت کے کام بنا دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ومن يضلل فأولئك